السلام علیکم ناظرین، خبر پاکستان کے پروگرام خبر کہانی کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب زاہد عباس سید صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر کالم نگار ہیں، سینئر صحافی، ایڈیٹر اور شاعر۔ وہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک تو روزانہ کی طرح غزہ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے حوالے سے، دوسرا آج ہم بات کریں گے جو سائفر کیس میں آج عمران خان صاحب کے خلاف جو ہیں وہ سرکاری گواہان جو ہیں وہ اپنے بیان ریکارڈ کرانے کا عمل شروع کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی جو بہنیں ہیں علیمہ خان، عظمیٰ خان، ان کو جو ہے، اور اسد عمر، ان کو آج کورٹ نے کہا ہے کہ وہ شامل تفتیش ہوں اور تفتیش کا حصہ بنیں۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ڈالر جو ہے جو پہلے تیزی سے نیچے آ رہا تھا، اب وہ ایک جگہ پہ لگتا ہے کہ ٹھہر گیا ہے، تھوڑا جو ہے وہ واپس جانا شروع ہوا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اور گیس کی قیمتوں میں بالآخر کل یہ خبریں چلی تھی ناظرین پہلے کہ شاید وفاقی حکومت نے اس میں اضافہ فی الحال روک دیا ہے، لیکن رات کو جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا اور اب 1 نومبر سے پاکستان میں جو گیس ہے وہ مہنگی کر دی گئی ہے۔ لیکن یہ اس کے اندر واضح کر دیا گیا ہے کہ جو تندور ہیں ان کے لیے اور کچھ اور ایک دو جو شعبے ہیں ان کے لیے جو گیس ہے وہ مہنگی نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس کی قیمت کو برقرار رکھا گیا ہے۔ تو یہ آج کے موضوعات ہیں جس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے زاہد صاحب کیسے ہیں سر؟ خیریت سے آپ؟ خیریت، دعائیں آپ کی۔ سر یہ غزہ میں تو کل اس نے نیتن یاہو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کل رات کو بڑی بھیانک قسم کی پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے قوم سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنگ شروع تو کی ہے حماس نے، اب ختم ہم کریں گے اور ہم جنگ بندی نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا مطالبہ اس نے جواب دیا ہے بالکل پوری عالمی برادری کو کہ ہم جنگ بندی نہیں کریں گے، جنگ نہیں، یہ جو نسل کشی کے منطقی نتائج تک یہ جنگ جاری رہے، بلکہ یہی مطلب ہے اس کا۔ اس نے کل یہ کہا ہے، یہ بات اس نے کل کہی ہے کہ ہم جو ہے حماس کی تباہی تک، مکمل خاتمے تک، اور اس نے یہ بھی کہا ہے۔ بٹی صاحب میری کاٹنے کا معذرت، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ بالکل، کل ایک ایسا بچہ شہید ہوا ہے جس کا بھی برتھ سرٹیفکیٹ نہیں جاری ہوا تھا، بالکل، اور اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا، بالکل ایسے، یعنی وہ پیدا ہوا ہے 1 دن کا بچہ ہے ایسے۔ اور یہ جو دنیا میں کہتے ہیں نا کہ ایک بچے اس کی اپنی کیا عمر ہے یا اس کی اپنی کیا اوقات ہے جو اس کی لاش پہ میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اسرائیل لاشوں پر کھڑا ہو رہا ہے ایسے ہی، اور میں لاجک کے حوالے سے یہ بیان بات کرنا چاہوں گا کہ لاش 1 دن کا بھی بچہ ہے، اس کا بھی ایک قد ہے۔ آپ لے آئیں بچہ 1 دن کا، 1 گھنٹے کا لائیں اور اس پر کھڑے ہو جائیں، آپ کا قد بڑھ جائے گا۔ تو یہ لاشوں پر قد بڑھانے والا جو ہے نا، یہاں اسرائیل کا جو اسرائیل نے جو موقف یا جو دہشت گردانہ اپنا کاروائیاں جو شروع کی ہیں، اس کے دیکھیں، اس نے بچے، بوڑھے، جوان، عورتوں کو ایک ہی صف میں رکھا ہے اور سب کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ ہر بندہ جو غزہ میں رہتا ہے، دہشت گردوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ بھی نہیں کر رہے، اس سے بھی بھیانک ہے، درندوں جیسا سلوک ہے، درندگی ہے، وحشت ہے، ہولناکی ہے، کوئی اس میں کوئی کسی قسم کا قانون، کوئی دائرہ اخلاق کچھ نہیں۔ اس نے کل اس سے 2 قدم آگے جا کے بات کی ہے جی نیتن یاہو نے۔ ہاں، وہ کہا ہے کہ اس نے کہا کہ ہم اسرائیل اپنی جنگ نہیں لڑ رہا، ہاں یہ انسانیت کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اندازہ میں تو حیران ہوا ہوں کل اس کی یہ بات سن کے، یہ ڈٹائی کی انتہا ہے کہ یہ کسائی، یہ انسانوں کا کسائی، ہاں، 1 دن کے بچے کو مارنے والا جو اس کا ذمہ دار ہے، وہ یہ کہے کہ میں انسانیت کو بچا رہا ہوں، تو لعنت ہے۔ ان کے نزدیک پتہ نہیں انسانیت کی تعریف کے نظریے پر اور کیا کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اس سے بڑی ہماری وہ کہہ لیں ہمارا اپنی بے حسی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور اصل میں جو بات ہے زاہد صاحب وہ یہ ہے کہ اسرائیل تو جو کر رہا ہے وہ کر ہی جا رہا ہے، اور دنیا میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اس کے خلاف۔ جو عوام ہے، ایسا لگتا ہے کہ عوام ایک طرف کھڑے ہیں اور دنیا کی جو بڑی طاقتیں، ان کے جو حکمران ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہیں۔ لیکن میں حیران ہو رہا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عربیہ مل کے چین اور روس کے ساتھ کیوں انیشیٹو نہیں لے رہے؟ ہاں، بڑھیں، کچھ آگے بڑھیں، عملی کام کریں، عملی کام کریں، کوئی پابندیاں لگائیں،
کوئی اس کا اچھا عوامی سطح پر میں دیکھ رہا ہوں لوگ اپیلیں کر رہے ہیں کہ کم از کم ان کی پروڈکٹس کا تو بائیکاٹ کیا جائے. جو بائیکاٹ ہوتا ہے حکا پانی جیسے ہم گاؤں میں بند کرتے ہیں ایک غلط آدمی کا, تو یہ بھی ایک گلوبل ولیج ہے. آپ دنیا کو دیکھیں, جو لوگ سٹیز میں انٹرنیشنل لیول پر جو شہروں میں قراردادیں منظور ہو رہی ہیں انہیں عملی اقدام بھی کرنا چاہیے, اور اسرائیل کے جو سفیر ہیں ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے کہنا چاہیے, دباؤ ڈالنا چاہیے کہ یہ نکالیں ان کو. یہ بھیڑیے انسانی روپ میں جو ہیں وہ قابل قبول نہیں کسی صورت بھی. کم از کم اسلامی ممالک کو تو اسرائیل کے سفیروں کو واپس بلائیں وہاں, ہاں ایک جگہ پر آنا چاہیے, اور کہیں کہ جب تک یہ جنگ بندی نہیں کریں گے ان سے کوئی بات نہیں کرنی, ان سے ہم کوئی تعلق نہیں. اور جنگ بندی اس وقت دنیا کا سب سے اہم بالکل ایک جنگ بندی ہونی چاہیے پوائنٹ ہے. اس پر دنیا کو ایک جگہ پر آ کر بالکل ایک اتحاد اس ایجنڈے پر کام کرنا چاہیے عملی طور پر. تمام دنیا ایک جگہ پر آ جائے, ورنہ یہ عالمی جنگ کا ایک پیش خیمہ ہے جس کے بعد کچھ بچنا نہیں پھر انسانیت. اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ تو ہم نے غزہ پہ بات کر لی, آپ آئیں گے اب یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے, ہاں جی سنا ہے کل وزیر اعظم صاحب کو بڑے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا ہے لمس میں. ہاں وہ طلبہ اور طالبات کے اسٹوڈنٹ فیمیل نے بہت کچھ کہا ہے, اور کہتے ہوئے درمیان میں وہ یہ بھی کہتی رہی ہیں کہ میں آپ کی کو تذلیل یا آپ کی بے عزتی نہیں کر رہی بلکہ سوال کر رہی ہوں کہ آپ نے یہ بڑا وائرل ہے, اور آپ نے یہ الیکشن 90 دن کے جو ہیں. اچھا وزیر اعظم نے کہیں کہا بھی ہے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے. صحیح ہے. اب یہ تو بے عزتی کرنے والی بات ہے کہ جس بندے کے اختیار میں نہیں ہے اور آپ اس سے سوال کر رہے ہیں. یہ تو اس سے میں اس کو چھوڑیں, آپ آئیں اس طرف. جو کل میں نے کہا تھا وہ باتیں میری سچ ثابت ہو رہی ہیں جی کہ یہ جو حکومت ہوتی ہے یہ ایک اس طرح کی ہے, مطلب اس کا استغاثہ جو ہے. ویسے آپ نے مثال دی تھی دوشیزہ کی, لیکن یہ تو اچھی خاصی سخت گیر دوشیزہ لگ رہی ہے. نہیں وہ پروسیکیوشن جس طرح سے 9 مئی کے واقعات آپ ذرا دیکھیں آج کا جو ہوئی ہے سماعت لاہور کی, وہ اس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو آج سماعت ہوئی ہے, تو اس میں ان سے جو حکومت کا سرکاری وکیل ہے وہ 9 مئی کے واقعات پر انہیں گرفتاری کے لیے کہتا ہے. بار بار اس نے کہا ہے کہ میں 2-3 مہینے سے انہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے چاہیے. یہ شامل تفتیش نہیں ہو رہے, جھوٹ بول رہے ہیں. دونوں بہنیں اور یہ اسد عمر صاحب, عمران خان صاحب کی بہنیں دونوں. ہاں دونوں عمران خان صاحب کی بہنیں اور اسد عمر. اچھا یہ تینوں صاحبان وہ محترمائیں اور محترم یہ نہیں آ رہے. مجھے کہہ دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ تفتیشی تھا ہی نہیں. یہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں. حالانکہ عام مقدمات میں آپ دیکھیں 1 مہینے کے بعد جب مقدمہ ہوتا ہے تو پھر عبوری ضمانتیں خارج ہو جاتی ہیں. ایسے ہی خارج ہو جاتی ہیں. جج بغیر کچھ سوچے سمجھے اتنے 2 مہینے ہو جائیں, بڑا ایک ٹائم ہے. تو آپ اب اسے سخت گیر تو نہ کہیں, اتنا تو توجہ طلب ہے کہ وہ نہیں, اتنی نہیں ہے, لیکن ہے صحیح. اب وہ جس طرف لے جا رہے ہیں میرے خیال آگے جا کے کچھ سختی اور دباؤ ڈالیں گے کہ دکھا رہے ہیں دنیا کو, یا پاکستان کے جو ان کے سافٹ کارنر رکھتے ہیں پی ٹی آئی سے انہیں بتا رہے ہیں. کیونکہ اگلے دن پھر میں نے دیکھا کہ فارنرز کو بلایا ہے وہاں, جناح ہاؤس جسے کور کمانڈر ہاؤس ہم کہتے ہیں, اس میں وہاں انہیں دکھائے سارا تباہی کا ایک منظر دکھایا. اور واقعی وہ ایک ہولناک منظر ہے جو ہمارے محبوب قائد حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ چیزیں ہیں, یادگاریں ہیں جنہیں ہم, میرے جیسا بندہ بھی اسے عقیدت رکھتا ہے کہ یہ محفوظ ہونی چاہیے تھی, جنہیں تباہ تہس نہس کر دیا گیا. وہ جنہوں نے بھی کیا ہے وہ غلط ہے اور قابل مذمت. اور آج تو عمران خان صاحب جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کے خلاف تو آج سرکاری گواہ بھی پیش ہوں گے. ہاں یہ ایک بڑی خوفناک آپ نے بات جو آپ کر رہے ہیں کہ آج سے یہ کوئی چھوٹا واقعہ بھی نہیں ہے, بہت بڑا واقعہ کہ پاکستان کے سب سے اہم جو سرکاری افسر ہیں, پورے پاکستان کو چلانے والا ہوتا ہے پرنسپل سیکرٹری,
جی بالکل، وزیر اعظم کا پرنسپل سیکٹری جو ہوتا ہے وہ پورے پاکستان کو چلا رہا ہے. عملی طور پہ پرائم منسٹر خارجہ سیکٹری بھی پوری دنیا سے رابطہ ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. خارجہ سیکٹری بھی معمولی بندہ نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو اس جیسے انہوں نے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. کوئی عام سب انسپیکٹر نہیں ہے اے ایس ایف کا. وہ اے ایس ایف کا وجود ہی نہیں تھا, وہ جعلی تھی ساری. کہاں گئی ہے اے ایس ایف؟ وہ جو ایف ایس ایف تھی, ایس ایف بھٹو صاحب کے خلاف فیڈرل سیکورٹی فورس, ہاں فیڈرل سیکورٹی فورس جو تھی, اس کا ایک چھوٹا سا تھانے دار ہے. تو یہ دیکھیں کتنے بڑے گواہ ہیں. تو اتنے بڑے گواہ لانے کا کوئی تو مقصد ہوگا. دیکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس سے مجھے تو انہیں تو کھڑکی دیکھ کر کھلنے کے خوف آ رہا ہے. شاہ محمود قریشی, تو مجھے ان گواہوں سے خوف آ رہا ہے کہ آپ کے نزدیک جو ہے جو کھڑکی کھلتی ہے پھانسی گھاٹ کی, اس سے زیادہ یہ تو اتفاق تھا سنجیدہ صورتحال گواہوں کی ہے, یہ کیس کی. اگر آنکھیں کھول کر شعور سے دیکھا جائے تو یہ گواہیاں جو ہیں یہ ایسے نہیں ہیں. یہ تقریباً 30 کے قریب یہ گواہیاں ہیں. جی جی. اور بڑے افسر ہیں, بڑے قادآور لوگ ہیں جن کا عدالت میں آنا ایک بہت بڑا واقعہ ہے. صحیح. اور وہ یہ ملکوں کے ساتھ ہمارے پوری دنیا دیکھ رہی ہے ان کو. لیکن سیکٹری خارجہ جو ہے اس کا پوری دنیا سے رابطہ ہے. نہیں, ظاہر ہے وہ کوئی معمولی بندہ تو نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں ان کو بھی تو جرا کا موقع ملے گا نا. بالکل. یہ تو ان کے جو بیانات ہوں گے اس کے اوپر وہ جرا کریں گے, سوالات اٹھائیں گے. دیکھیں اس میں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات کی ہے. عمران خان کی بہنوں کے کیس میں 9 مئی کے واقعات میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ جناب پراسیکیوشن نے تو ہمیں گناہ گار قرار دے ہی دیا ہے, تو شامل تفتیش ہونے کی پھر کیا ضرورت ہے. ایک تاثر یہ بھی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ شامل تفتیش نہیں ہوئے, جو ہم نے تفتیش کی اپنے طور پہ اس میں یہ گناہ ہاں وہ گناہ گار کر چکے ہیں. ہاں وہ قرار دے چکے ہیں. تو اگر وہ ہو بھی جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی تو گناہ گار ہی ہوں گے نا زیادہ سے زیادہ. بے گناہ تو نہیں ہو سکتے. یہ بات بھی ٹھیک ہے بھائی. اگر لیکن کم از کم ان کا پوائنٹ آف ویو تو آ جائے گا, ان کا بیان ریکارڈ ہو جائے گا. چلو ایک تاریخ لکھی جائے گی کہ اب تو ون وے موقع دیا گیا ہے. اب تو ون سائیڈڈ ہے. لیکن اچھا اس میں ایک اور بات کی ہے کل ڈاکٹر انوش مسعود جو ہے, ہاں وہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہاں جی لاہور, انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ سارے جو ملزمان ہیں ان کا ٹرائل جیل میں ہی ہوگا. انہوں نے ایک اور شکایت بھی کی ہے کہ یہ تعاون نہیں کرتے. اس کا بھی یہی سٹانس ہے کہ عمران خان خود بھی تعاون نہیں کرتا رہا. اچھا مطلب پولیس اور پروسیکیوشن دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعاون نہیں کر رہے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی تعاون کیا کریں. آپ کے حصار میں ہیں, آپ کے محاصرے میں ہیں, تحویل میں ہیں آپ کے. آپ جو چاہے کروا لیں, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. تو اس میں پھر تعاون کیسا چاہتی ہیں؟ یہ تو مجھے نہیں سمجھ آئی اس محترمہ کی اس بات کی کہ وہ کیا چاہتی ہیں, کس قسم کا تعاون چاہتی ہیں. اب دیکھیں یہ ہم تو گوانتا نامو بے کا وہ جیل کے مناظر بھی دیکھ چکے ہیں. بالکل. جہاں بہت کچھ ہوا ہے. جیلوں میں تو بہت کچھ ہوتا ہے. تو یہ ظاہر صاحب ٹائم ہمارا تھوڑا رہ گیا, 2-3 منٹ رہ گئے آخری. یہ بتائیں یہ گیس کی قیمتوں میں پھر انہوں نے, ہم نے پہلے اس پہ پروگرام کیا تھا, یہ ہم کر چکے ہیں, یہ اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں, لیکن انہوں نے بڑھا دیا. اور یہ وزیر اعظم لمز اور ادھر ادھر جا کے وقت گزار رہے ہیں, الیکشن کی بھی بات نہیں کرتے, بے اختیار ہیں. تو کیا کرنے آئے ہیں؟ ان کو صرف قیمتیں بڑھانے کا اختیار ہے. ہاں یہ تو بیوروکریسی کا ایک تیار شدہ ایک پھندا ہے جو ان کے ہاتھ سے ہمارے گلے میں ڈال رہے ہیں. دیکھیں نا وہ تو تیار ہے, ایک تیار شدہ پھندا ہمیں پہنانے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں پھانسی گھاٹ تک پہنچا. 2 نومبر کو ٹیم آ رہی ہے نا آئی ایم ایف کی ریویو کے لیے, تو $700 ملین نہیں لینے. عوام کا بھی جائیں گے تو عوام کی چیخیں نکلیں گی, عوام روئیں گے, پٹیں گے, اس کا خون نچوڑ کے یہ صاحب پیش کریں گے نا آئی ایم ایف کو. یہ ان کا ایک جو کہ دیکھیں جی جو آپ نے کہا تھا ہم نے اس کے مطابق جو ہے یہ دیکھیں عوام کو کس طرح نچوڑا ہے. نہیں یہ دیکھیں اب اس کے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کتنے معاہدے اور کتنی کڑی شرائط پر یہ کیے گئے ہیں, وہ ایک الگ ایک بحث بنتی ہے اور بہت طویل ہے. اس پر اب بہت سارا ٹائم چاہیے تاکہ اس پر بات کریں کسی دن پھر صحیح. لیکن یہ پورا دیکھا جائے تو ہمیں آئی ایم ایف کے شکنجے میں ڈالنے والے کچھ اور ہیں, کردار اور تھے, کہانی وہی ہے, کردار تھوڑے سے بدلے, اسی کہانی کو آگے بڑھائیں, تسلسل ہے آگے بڑھائیں, کردار بدلتے رہتے ہیں, پلاٹ وہی ہے. اور ہمیں یہ بھی امید نہیں ہے کہ آگے آنے والے بھی کوئی اچھا کام کریں گے یا اسی طرح اسی کو آگے بڑھائیں گے. اچھا آخری ہمارے پاس 1 منٹ ہے, اس میں یہ ڈالر جو ہے ظاہر صاحب یہ پہلے نیچے آ رہا تھا مسلسل,
اب کچھ دنوں سے نہ صرف یہ تھوڑا سا ٹھہر گیا اوپر جاتا ہے، تھوڑا سا نیچے آتا ہے، اوپر نیچے اوپر نیچے ہو رہا ہے، اوپر نیچے لگتا ہے یہی رک گیا، سٹیبل ہو رہا ہے، سٹیبل ہو رہا ہے، سٹیبل ہو رہا ہے. اس کی استحکام کا مطلب تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو نیچے آنا چاہیے. جس طرح کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے کچھ کام کیے ہیں، کوئی پکڑے ہیں بندے ہنڈی شنڈی کے. وہ سنا ہے کہ جو کارخانوں مارکیٹ میں تالے لگے تھے نا، جی جی، وہ مارکیٹ انڈر گراؤنڈ کہیں اور شفٹ ہو گئی ہے. ہاں کام تو اور وہ جاری سنا ہے کہ انہوں نے دوبارہ پہلے کچھ دن وہ مافیا ہے، یہ پورا مافیا کو کیسے روکیں گے؟ اور وہ انہوں نے انڈر گراؤنڈ اب کام یہ ایک مربوط اور ایک پائیدار حکمت عملی ہونی چاہیے ان کے خلاف. یہ جو گینگز ہیں، مافیاز ہیں، تو ڈالر تبھی جا کے کہیں اس میں آئے گا. تو اس کے بعد ظاہر ہے اس میں ہمیں تو پٹرول کی اس سے جڑی ہوئی پٹرول کی قیمتیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا اور نیچے آئے تاکہ پٹرول کا جو ہے نا وہ ہمارا سہولت ملے عوام کو. اور عوام کی سہولیات ہی چاہتے ہیں ہم. ان سے بھی ہر دفعہ آ کے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں، یہی ان سے بھی مشورہ دیتے ہیں کہ خدا را بہت ہو گئی پاکستان کے عوام کے ساتھ، اب اس کے سے زیادہ ان کے دل برداشتہ ہیں. ان کی یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس کے بعد بھی سر آج وقت ختم ہو گیا. جی آج جو ہے ہم نے جتنی گفتگو کرنی تھی وہ کر بہرحال لی ہے. وہ اپیل پھر کر دیں کہ اب بہت ہو گئی ہے، عوام کے لیے کچھ سوچیں. بالکل صحیح، ذرا سوچیں. ناظرین یہ تھا آج کا خبر کہانی. ہم نے کوشش کی کہ مختلف موضوعات کے اوپر جو ہے وہ زاہد صاحب نے اپنی رائے دی، ہم نے بات چیت کی، اور خبر جو اصل میں خبر ہوتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس کے پیچھے کہانی ہے، اس کے پیچھے جو اصل اس کی وجوہات ہیں وہ آپ تک جو ہے وہ لائی جائیں، جو حقائق ہیں وہ ہم سامنے لے کے آئیں. ہم نے کوشش کی، امید ہے کہ آپ کو یہ کوشش پسند آئے گی. آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.